اور جو اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے، یعنی میری طرف سے ہدایت کا انتظام، میری طرف سے ہادی کے بارے میں، اور جو اس کو میری طرف سے مراعات ملنے والی ہے ان کا جو بھی انکار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سب کے سب فاسق۔ اب چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس ذکر کے ساتھ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم ایسے ہی اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام کریں گے جیسے کہ پہلے سے کرتے رہے ہیں۔ خطاب امت محمدی سے ہے، خطاب موجودہ امت سے ہے کہ ہم ایسا ہی انتظام کریں گے۔ ایسے ہی انتظام میں بڑی گنجائش ہے کہ جیسے پہلا ہادی تھا عصمت کے اعتبار سے، جیسا پہلا ہادی تھا علم کے اعتبار سے، جیسا پہلا ہادی تھا تقوی کے اعتبار سے، جیسا پہلا ہادی تھا جرت کے اعتبار سے، جیسے پہلا ہادی تھا فضیلت کے اعتبار سے، جیسا پہلا ہادی تھا شرف کے اعتبار سے، اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے کہ جس وقت میں جناب آدم کو بنایا گیا تھا، ان کے بعد جناب نوح کا سلسلہ، ان کے بعد درمیان میں اور انبیاء، پھر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر، اس زمانے کی امتیں بہت مختصر تھیں، تو ظاہر ہے ان کا دائرہ نبوت بھی بہت مختصر تھا۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا، جو تاریخ نے منظر پیش کیا، کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوئے۔ جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، اور جناب شعیب مدائن کے اندر موجود ہیں، جناب داؤد بھی ہیں، جناب سلیمان بھی ہیں۔ یعنی امت چھوٹی ہونے کے باوجود ان کا دائرہ اختیار مختصر تھا، اور جب بڑی امت ہو جائے اور دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی ہو، تب ہادی میں شرطیں زیادہ ہونا چاہیے، شرف زیادہ ہونا چاہیے، علم زیادہ ہونا چاہیے، تقوی زیادہ ہونا چاہیے۔ ان کی نسبت صلوات پڑھیں۔ عقل کہتی ہے، قرآن بھی اسی کے لیے کہتا ہے، ہم اسی طرح بنائیں گے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ جناب آدم کی داستان قرآن حکیم اور اس کی آیات کی روشنی میں تفسیر قرآن کے سائے میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، تو اللہ نے جتنے بھی اپنے ہادیوں کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ساتھ علم کے دیے جانے کا ضرور ذکر کیا ہے۔ جناب آدم کا ہے، ان کی داستان علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے گئے۔ اب مختلف مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، کیا اسماء کائنات تھے، کائے کے اسماء تھے، بہرحال ایک علیحدہ چیز ہے، وہ مجلس کا موضوع بحیثیت اجمال ہو سکتا ہے، تفصیل نہیں ہو سکتا۔ جناب نوح کا ذکر آیا، جناب نوح نے بیٹے کی سفارش کر دی تو ادھر سے نصیحت ہوئی، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نوح انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح جس کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، یعنی پروردگار کی طرف سے جناب نوح کے بارے میں ہے۔ اور جناب داؤد کے لیے ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے تمہیں زرہ سازی کا علم دیا، یعنی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیاوی کاروبار میں بھی علم وہیں سے لے کے آتا ہے۔ یہ دنیاوی بزنس سمجھ لیجیے آپ اس کو، کوئی زرہ سازی بنا رہا ہے، کوئی ویپنز بنا رہا ہے، کوئی اسلحہ بنا رہا ہے، لیکن جب زرہ سازی کا علم ہے، چونکہ عام انسان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، تو اس کو جو بھی دیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے ان کو یعنی جناب داؤد کو صنعت دی ہے، ٹیکنک دی ہے، ایک فنکاری دی ہے زرہ سازی کی، اور زرہ سازی بھی ظاہر ہے جب ہے تو وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے عام حداد یا لوہار بناتا ہے، نہیں، موم ہو جاتا تھا فولاد ان کے ہاتھ میں آ کے، فولاد ان کے ہاتھ میں آ کر موم ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے،
کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں. جناب موسیٰ کے ذہن میں ایک ذرا سا خیال آ جاتا ہے, پورا اس میں جو ہے قرآن میں موجود ہے, ذرا سا خیال آ گیا کہ وہ عالم زمانہ ہیں. کہا جائیے تو صحیح, مجمع البحرین پر ایسے مقام پر جائیے جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں ایک بندہ ملے گا علمناہ من لدنا علما, جس کو ہم نے اپنی جانب سے علم دیا ہے. یعنی وہاں ان کو سیکھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, سیکھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جائیے. اور وہ پورا یہ قصہ ہے, پورا واقعہ ہے. گئے, جناب خضر سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات ہونے کے بعد میں کہا کہ کیا مجھے آپ اپنا ساتھی بنا لیں گے؟ یعنی نبی بھی نبی کو ساتھی بنانے کے لیے ذرا شرائط دیکھتا ہے. کہتے ہیں انکا لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ صبر تو کر نہیں سکو گے؟ کہ نہیں, میں صبر کر لوں گا. اب وہ کیا کہتے ہیں, کشتی میں بیٹھتے ہیں اور جناب خضر کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. سب قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے, ایسی تو تاریخ نہیں ہے, روایت نہیں ہے, تفسیر نہیں ہے, قرآن کی آیات کا ترجمہ. کشتی میں سوراخ کر دیا. اب چونکہ ان کا جو ظاہری علم تھا اتنا ہی محدود تھا جتنا اللہ نے دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب جتنے کشتی میں سوار ہیں سب کو ڈبو دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو, میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا ایک مہلت دے دیجئے ہمیں. وہاں سے آگے گئے تو ایک نوجوان مل گیا. جناب خضر نے تلوار نکالی, سر قلم کر دیا. کہا آپ نے ایک نفس زکیہ کا قتل کر دیا, یعنی ایک معصوم بچے کا نفس زکیہ کا قتل کر دیا. پھر انہوں نے وہی جملہ دہرایا, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا اور موقع دے دیجئے, اور موقع دے دیجئے. خیر وہ موقع دے دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک دیوار گرا چاہتی تھی, جھکی ہوئی تھی, مائل بزمین تھی, تو انہوں نے جو ہے دونوں نے مل کر اس کو بنا دیا. اور وہاں اہل قریہ نے ان کی ضیافت نہیں کی, مہمانی نہیں کی. تو انہوں نے کہا جناب موسیٰ نے کہ کیا بہتر ہوتا کہ ہم اس کی اجرت لے لیتے. جب ظاہر ہے انہوں نے ضیافت اچھی نہیں کی تو جو ہم نے کام کیا اس کی مزدوری لے لیتے. اب انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ بھی قرآن کی آیت کا فقرہ ہے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان میں یہاں سے افتراق, جدائی. اب اگر نہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے تو استاد ہی گائیں گے. کب میں تعویلات اور اس کے معنی بتاتا ہوں کہ یہ سب جو تم نے کرشمے دیکھے ہیں, یہ کرامتیں دیکھی ہیں, کہ دیکھو میں نے اس میں سوراخ کیوں کیا تھا کشتی کے اندر کہ وہ جس طرف جا رہی تھی ادھر کا بادشاہ ظالم تھا. نئی کشتی دیکھنے کے بعد وہ قابض ہو جاتا, اور یہ غریبوں کا مال تھا, لہذا میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا ہو جائے اور کسی غریب کی ملکیت رہے. کہ وہ نوجوان جس کا قتل کیا گیا وہ جوان اور بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو کفر کی طرف مائل کرتا, میں نے اس لیے قتل کر دیا, اور اللہ جو ہے ان کو اس سے بہتر جزا دے دے گا. تیسری بات, وہ دیوار جو گر رہی تھی جس کو بنا دیا ہم نے, اس کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں 2 یتیموں کا خزانہ تھا نیچے. وہ جب گر جاتی تو خزانہ اوپن ہو جاتا, ظاہر ہو جاتا, لہذا وہ خزانہ ان کو مل جائے. فرماتے ھذا فراق بینی و بینک, یہیں سے میری اور آپ کی جدائی ہے. دیکھیں جو اللہ کی طرف سے جتنا لے کر آتا ہے اتنا ہی محدود ہوتا ہے. اور چونکہ جناب خضر کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ تینوں وجہ بتلائیں کہ جو وقت کے نبی جناب موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھی. جناب اب دیکھیں چلیں در اہل بیت پر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر ظاہری معنی, تعویل حقیقی معنی. لفظ تعویل ہی کے ذریعے سے جناب خضر نے کہا تھا کہ جو چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے پوشیدہ نہیں تھیں اب میں اس کی تعویل بتاتا ہوں. تمہیں نہیں معلوم کہ نوجوان کا قتل کیوں کیا گیا, تمہیں نہیں معلوم کہ کشتی کو یادگار کیوں بنایا گیا, تمہیں نہیں معلوم کہ دیوار کو کیوں بلند کیا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا, کشتی نہیں ہوتی تو بادشاہ اس پر جو ہے قبضہ کر سکتا تھا. اور یہاں پر جب ہم چلتے ہیں در اہل بیت پر تو امام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ خاموش رہ جاتے اور اعتراض نہ کرتے ہر موقع پر تو حضرت خضر 70 ایسی چیزیں دکھاتے,
70 ایسی کرامتیں دکھلاتے اور پھر فرماتے کہ اگر میں دونوں کے ساتھ ہوتا تو 700 ایسی چیزیں دکھا دیتا. صلوات پڑھیں محمد والے. آواز بلند صلوات. اور باوجہ بلند دودھ پڑھتے محمد والے. کہ اگر خاموش رہ جاتے، شاگرد کا کام ہے خاموشی سے سننا، استاد کا کام ہے حقیقت رسائی، حقیقت تک پہنچانا. کہ ان کو چونکہ وہاں سے علم دیا گیا تھا، ان کا علم محدود تھا اور یہ خاموش رہتے چلے جاتے ہر موقع پر، تو وہ 70 ایسی چیزیں دکھاتے کہ ہم اگر ان دونوں کے ساتھ ہوتے تو ہم 700 ایسی چیزیں دکھاتے. مطلب یہ کہ امت محمدی میں جو آخری نمائندہ ہوگا اس کا علم ہر پہلے والے سے زیادہ ہوگا، ہر سابق سے زیادہ ہوگا. اس لیے کہ امت بڑھتی رہی، مسائل بھی بڑھتے رہے، مشکلات بھی بڑھتی رہی. لہذا آدم کا علم محدود، اس کے بعد جو آیا اس کا اور بڑھا ہوا، اس کے بعد جو آیا اس کا اور بڑھا ہوا، اور اس کے بعد جب امت محمدی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے عالم کتاب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، معلم کتاب ہونے کی حیثیت سے ہے. معلم کتاب عالم کتاب نہیں ہے، یہ فقط عالم ہونا جو ہے محدود ہے اپنی ذات تک. فرق ہے عالم ہونا معلم ہونا. عالم ہونا اپنی ذات تک محدود ہے، معلم ہونا کہ خود بھی جانتا ہے دوسروں کو بھی بتلاتا ہے، دوسروں کو بھی بتلاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات الہی کی، الہی آیات کی نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس جہاں اور بہت سی مثالیں ہمیں یہ بھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ان کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا جائے تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے. کلمہ وحدانیت و رسالت سے پہلے سب کچھ نجس تھا. پسینہ نجس تھا، لباس نجس تھا، ذبیحہ نجس تھا، تعلقات و روابط نجس تھے، ازدواجی زندگی نجس تھے، معاملات بھی درست نہیں تھے. لیکن جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا تو پھر دل ایسا مل گیا کہ ایمانی دوستی ہمیشہ کے لیے ہو گئی. صلوات پڑھو. اب انہی کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم ایسے گروہ کو لے کے آئے گا، یحبونہم ویحبونہ، کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ کسی کو اگر چاہے، دنیا کہتی ہے قربتاً اللہ کا معاذ میں، دنیا کہتی ہے خدمت خلق کرتے وقت قربتاً اللہ کر رہے ہیں، دنیا کہتی ہے زکوٰۃ دیتے وقت یہ قربتاً اللہ ہے، لیکن ادھر سے بھی تو آواز آئے کہ ہاں یہ تمہاری قربت کی دلیل ہے، ادھر سے بھی تو سند آئے کہ زکوٰۃ مقبول ہو گئی، ادھر سے بھی تو سند آئے کہ حج مقبول ہو گیا، ادھر سے بھی تو دلیل آئے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم اس قربت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن فقط اور فقط اہل بیت کی ایسی قربت ہے کہ یہاں سے جو کہا جا رہا ہے وہاں سے اس کی سند آ رہی ہے. وہاں سے صلوات پڑھتے محمد وعلی. اور میں اس کی دلیل دوں گا 12 آیات کے ذریعے سے. 12 آیات اس سورے کی آپ اکثر تلاوت کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے اسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ،
جو مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا واپس ہو جائے گا اپنے دین سے. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ کا ذکروں کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، ان کو اللہ دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے. اذلۃ علی المومنین، اب نشانی ہے ان کی کہ وہ مومنین کے ساتھ تو بڑی انکساری سے پیش آتا ہوگا گروہ. عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے شان والے ہوں گے وہ گروہ والے. یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں وہ قتال کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے. وہ کون ہے ایسا کہ راہ خدا میں جہاد بھی کرتا ہو، ملامت کرنے والے سے خوف زدہ بھی نہ ہوتا ہو؟ وہ اللہ کو چاہتا ہو، اللہ اس کو چاہتا ہو. دیکھیں ادھر سے تو سب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ادھر سے سب نے کہا کہ اس کی راہ میں دیا، ادھر سے سب نے کہا کہ اس کے لیے نماز پڑھی، ادھر سے سب نے کہا کہ اس کی راہ میں صدقہ دیا. لیکن اس نے بھی کبھی کہا کہ صدقہ قبول ہو گیا، اس نے بھی کبھی کہا کہ نماز قبول ہو گئی، اس نے بھی کبھی کہا کہ روزہ قبول ہو گیا ہے. لیکن آئیے وہ آیتیں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی وہ نطفے کے عالم میں تھا، اس کو تھوڑی انسان کہہ سکتے تھے. یہ تو اس کی حقیقت تھی کہ اس نے ایک نطفے سے انسان بنا دیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. قدرت فرماتی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے ملے جلے نطفے سے، میل فیمیل سے ایک انسان بنا دیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا اعطینا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. جب انسان بن گیا تب اس کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انسان کے ناطے. کیا ہے؟ ہدایت ملے اللہ کی طرف سے تو اللہ نے ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، چاہے وہ کفران نعمت کرے یا شکران نعمت کرے. اب دو ہی راستے ہیں. دیکھیں آیت سے جڑی ہوئی ہے. دو ہی راستے ہیں، یا وہ کفران نعمت کی طرف جائے گا یا شکران نعمت کی طرف. تو اب کفران نعمت والوں کا ذکر ہوا. انا اعطینا للکافرین، ہم نے آمادہ کر رکھا ہے کافروں کے لیے، سلاسلا وغلالا وسعیرا، ان کے لیے توق بھی ہیں، زنجیریں بھی ہیں، بھڑکتی بھی آگ بھی ہے. انا اعطینا للکافرین سلاسلا وغلالا وسعیرا ان الابرار، وہ کافروں کا ذکر ہو گیا. اب نیک لوگوں کا ذکر ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے شراب پی رہے ہوں گے جن کا مزاج کافوری ہوگا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. وہ چشمے ایسے ہوں گے کہ فقط آ کر پیئیں گے نہیں، جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ سورہ دہر پڑھ رہا ہوں عزیزو. انا اعطینا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اور پھر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ ایفائے نذر کرتے ہیں. ارے اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے پورا 31 آیتیں ہیں اس کے اندر. یوفون بالنذر، وہ ایفائے نذر کرتے ہیں. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کی جو شرارت ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی. پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیے انہوں نے تو راہ خدا میں روٹیاں دیں، اللہ نے کہا کہ ان کی نعمت، ان کی عطا اتنی مقبول ہے کہ 3 دن کی روٹیوں کے طفیل میں 31 آیتیں بھیجی جا رہی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اس سے بہتر بابا بلند دودھ پڑھ دے محمد والے.
بالنظر، نظر کی افا کرتے ہیں. یہ وہی نظر ہے جو پیغمبر نے بتائی تھی کہ حسنین کی طبیعت ذرا ناساز ہے تو یہ نظر کرو. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں. دیکھیے اگر یہ نظر مقبول نہ ہوئی ہوتی تو ان کی قصیدہ خوانی زبان قدرت سے قرآن میں نہ ہوتی. ان کی قصیدہ خوانی وہ یوفون بالنظر، اور بات کی سند دیکھیے، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور وہ اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. علماء شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ہو کی ضمیر، ہو ایک اشارہ ہوتا ہے ہوا جیسے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. تو کہتے ہیں مفسرین اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یا کھانے کی محبت میں کھلاتے ہیں. مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں. اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یعنی خود کو کچھ نہیں سمجھتے، اور کھانے کی محبت میں کھلاتے ہیں یعنی نفس تو چاہتا ہے کہ بھوکے ہیں. ارے بھوکے کا کہ دل نہیں چاہے گا کہ کھانا کھائے؟ نہیں، خود کو محبت ہے کھانے سے لیکن اپنی محبت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے محبت. صلوات پڑھتے محمد اسی کا نام مذہب میں ایثار ہے کہ آپ نے دوسرے کی ضرورت کو، وہ لباس آپ کے لیے بھی زینت کا سبب تھا، وہ پیسہ آپ کے لیے بھی ضرورت کا سبب تھا، وہ چیزیں آپ کے لیے بھی احتیاج تھیں، محتاج تھے آپ ان چیزوں کے، لیکن آپ نے دوسرے کی ضرورت کو اپنے نفس پر ترجیح دے کے ایثار کیا. دوسرے کی محبت، کھانے کی محبت یعنی وہ ہم سے زیادہ محتاج ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں، اب اتنی ان مجالس کے اندر ساری چیزیں نہیں بیان کی جا سکتی. جتنے بھی واقعات ہیں، چاہے امیر المومنین کے دور حکومت کے ہوں یا پہلے حکومت کے ہوں، جتنے بھی واقعات ہیں وہ ایثار، لفظ ایثار میں آتے ہیں. اسی ضمن میں غلام ساتھ ہے، قمبر غلام ہے نا، ایک 5 درہم کا لباس خریدا، ایک 3 درہم کا لباس خریدا، جو 5 والا تھا وہ غلام کو دے دیا. وہ غلام کو دے دیا. کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ قمبر تم جوان ہو، بہت سی باتیں احسان کی کر سکتے تھے کہ نہیں میں اپنے نفس پر تمہیں ترجیح دیتا ہوں، تمہیں اچھا سمجھتا ہوں. ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو باپ بیٹے کے لیے کہتا ہے. قمبر تم جوان ہو، تمہارے لیے یہی زیب دے گا. جتنی بھی ایسی مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں ملیں گی وہ سب ایثار اہل بیت پر دلیل بن رہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں. علماء نے ہمارے یہاں کے بڑے گہرائی سے معنی نکالے کہ دونوں معنی صحیح ہیں. ہو کی ضمیر خدا یا خود کھانا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو دن بھر کے روزے سے ہو شام کو دل چاہے گا، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، 3 دن کی بات ہے. 3 دن کی بات ہے اور تینوں دن پانی سے افطار ہے. تو وہ یہ ضمیر کہ چاہے اللہ کی طرف اس اشارے کو لے جائیں کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یا خود کھانے کی محبت میں، یعنی نفس مائل ہے غذا کی طرف، ترجیح دی جا رہی ہے یتیم کو، ترجیح دی جا رہی ہے اسیر کو، ترجیح دی جا رہی ہے محتاج کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پھر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور پھر ان کا یہ قول ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں یہ سب. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں. یعنی دونوں اعتبار سے ہم اس بدل کے محتاج نہیں ہیں. جزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ بڑھ کر کسی موقع پر مدد کر دیں، یہ ہوا عمل. اور شکر ہوتا ہے زبان سے، یعنی وہ بندگان خدا سے
عطا کرنے کے بعد، اپنے احسان کے بعد نہ ان کا زبانی شکریہ چاہتے ہیں نہ عمل سے جزا چاہتے ہیں، جزا چاہتے ہیں۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ نے آواز دی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جس چیز پر انہوں نے صبر کیا ہے ان کی جزا یہ ہے کہ جنت بھی ہے، حریر بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ 12 آیتیں پوری ہوئیں، پھر تفصیل ہے کہ وہ جنت میں کیسے ہوں گے افراد۔ ان کے سامنے جو شراب طہور کا جام چل رہا ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کس 31 آیتوں میں نے 12 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دی کہ وہ جزاہم، ان کی جزا یہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر محتاج نہیں ہے کہ تم ہماری ہیلپ کرو، ولا شکورا، نہ تم سے شکر کے طالب ہے کہ تم تھینکس بھی کہو، یعنی تم ہمارے لیے شکریہ خدا کا ادا کر۔ اب اللہ کو ان کی جزا دینا تھی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے جو صبر کیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر صبر ہو سکتا ہے کہ 3 دن فاقے سے رہیں، کھانا اپنا ہو، روٹیاں اپنی ہو، سب کچھ اپنا ہو، سائل کو دے دیا جائے۔ صبر کیا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ جنت بھی ہے اور ریشمی لباس بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب میں پڑھ رہا ہوں فخر الدین رازی کی اسرار التنزیل، 1000 سال پہلے گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عالم دین فخر الدین رازی، اور جنہوں نے بہت بڑی کتاب تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرآن 30 والیوم میں ہے، 30 والیوم میں ہے، بالکل ایسی جیسے ابن ابی الحدید معتزلی نے امیر المومنین کی نہج البلاغہ کی شرح 20 والیوم میں کی، انہوں نے تفسیر قرآن تفسیر کبیر جس کا نام ہے 30 جلدوں میں کی۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے ساتھ 5 شرف میں شریک ہیں، 5 شرف میں برابر کے شریک ہیں، 5 شرف میں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کا عالم 1000 برس پہلے کا۔ سب سے پہلے سلام میں پیغمبر کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی، اور اہل بیت کے لیے ہے سلام علی آل یاسین۔ یاسین لقب ہے کس کا؟ پیغمبر کا۔ آل یاسین کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ سلام میں برابر کے شریک ہے پیغمبر کے۔ سلام آیا ہے پیغمبر کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی، اور اہل بیت کے لیے سلام علی آل یاسین۔ دوسری چیز، درود میں جہاں پیغمبر پر ہے وہاں آل پر بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تیسری چیز، طہارت میں پیغمبر کے لیے یا طٰہٰ کہہ کر طیب و طاہر نبی، اور اہل بیت کے لیے تو پورا قصیدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں۔ کا سلام میں شریک، طہارت میں، درود میں، حرمت صدقہ میں۔ پیغمبر پر بھی صدقہ حرام ہے، آپ کی ذریت پر بھی صدقہ حرام۔ اب یہ فقہی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ صدقے کے لیے یہ ہے یوں حرام ہے علی رسول پر، لِأَنَّهُ أَوْصَافُ النَّاسِ اے اوصاف الایدی، ہاتھوں کا میل ہوتا ہے صدقہ، اور اللہ نے ان کو مکرم رکھا ہے اس چیز سے، صدقہ یوں نہیں دے سکتے آپ علی رسول کو۔ پھر یہ چوتھی چیز ہوئی۔ پانچویں چیز یہ ہے محبت میں پیغمبر کے لیے کیا ہے کہ فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے الوارہ رسول سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔
युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा। मवद्दत का अहले बैत के लिए क्या है? कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन ने कहा 1000 बरस पहले, और हमारे उलमा ने जो तकमील की है कि और बहुत सी चीजें हैं जिसमें अली और औलाद अली पैगंबर के साथ शरीक हैं। आलिम ने बयान किया सलाम में शरीक, उधर भी आयत इधर भी आयत, दुरूद में शरीक, उसके लिए भी दुरूद, अहले बैत के लिए भी दुरूद में शिरकत, और तहारत उनके लिए अताहा कहकर खिताब हुआ, इधर तहारत की पूरी आयत, हुर्मत सदका पैगंबर के लिए भी सादिक है और इनके लिए भी मौजूद है, और वजूब मुताबिअत मुवद्दत वहां भी जिक्र है, यहां भी जिक्र है। जो उलमा ने, हमारे उलमा शिया ने इजाफा किया, फरमाते हैं अमान में भी अहले बैत पैगंबर के साथ साथ शरीक हैं। हदीस से कोट किया है उन्होंने, कहते पैगंबर के लिए ये मौजूद है कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह अजाब नहीं करेगा, व अंता फीहिम, उस वक्त तक जब तक रसूल आप उम्मत के दरमियान हैं, जब तक आप उम्मत के दरमियान हैं, वो मा काना मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, और उस वक्त तक भी अजाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तगफार कर रहे हैं। यानी जब तक उम्मत में पैगंबर अजाब नहीं आएगा। ये अजाब से माना क्या है? मुराद उम्मत मरहूमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि रहम शुदा उम्मत है। जैसे आम उम्मतों पर पैगंबरों की नाफरमानी पर अजाब आ गया है ना, कोई कैसा बन गया, कोई जानवर बन गया, वैसा अजाब नहीं आएगा उम्मत पर। इज्तिमाई शक्ल में, इनफरादी शक्ल में तो है कि जब जरूरी ही हो जाए, तवज्जो चाहता हूं, इनफरादी शक्ल में तो है कि जब इनकार करने वाले ने विलायत अली से इनकार किया और कहा कि अल्लाह के रसूल अगर ये आपकी अपनी तरफ से है तो मुझ पर आसमान से पत्थर नाजिल हो, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर नाजिल हो, आपकी तरफ से है तो आप पर नाजिल हो, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो। वो कहकर अभी सवारी तक नहीं गया था कि आसमान से पत्थर गिरा। खात्मा बिल खैर। इनफरादी शक्ल में तो अजाब का आना मौजूद है, इज्तिमाई शक्ल में नहीं होगा। अल्लाह का रसूल अमान है उम्मत के लिए जब तक उम्मत में है, एक सबब। दूसरा सबब यह है कि और जब तक वो इस्तगफार कर रहे हैं। कल की चीज दोहरा दूं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मौला कायनात से चीज नक़ल होकर आई है कि हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह उस वक्त तक अजाब नहीं करेगा जब तक पैगंबर उम्मत में हैं। कहा कि अब पैगंबर उम्मत में नहीं है, दूसरी फौरन आयत का हिस्सा यह है वो मकान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, जब तक वो इस्तगफार कर रहे हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि पैगंबर तो उठ गए, अब गनीमत यह है कि इस्तगफार करते रहो, इस्तगफार करना बेहतर है। और यही लफ्ज़ इस्तगफिरुल्लाह जिसकी कल वजाहत की थी, उसका इजमाली तौर पर एक जुमला जब मौला कायनात ने किसी को कहते हुए सुना अस्तगफिरुल्लाह, तो मौला ने फरमाया वाय हो तुम पर, तुम्हारी माँ तुम्हारे मातम में बैठे, जानते भी हो ये बहुत बुलंद लोगों का मर्तबा है। यानी हकीकत से और समझते हुए अस्तगफिरुल्लाह कहना ये बुलंद मर्तबा लोगों का दर्जा है। फिर फरमाते हैं वो कैसे का दर्जा यह है कि ये जानो कि जब तुमने इस्तगफार किया तो अब जो कर चुके हो, जिस पर इस्तगफार कर रहे हो, उस पर नादिम भी हो कि नहीं हो, नदामत भी है कि नहीं है, पशेमानी है कि नहीं है। का दूसरा दर्जा इसका यह है कि जो गुजर चुका उस पर निदामत हो, आने वाले वक्त के लिए उसी गुनाह से अहद करो कि कभी पलटेंगे नहीं, कभी पलटेंगे नहीं। और उसके बाद फरमाते हैं कि देखो जो गुजर गया उस पर निदामत हो,
آنے والے وقت کے لیے عہد ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات میں فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کو ادا کر دو, تمہارا نامہ اعمال صاف ہو جائے. چوتھی بات میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے فرائض ہیں ان سب کو ادا کر دو. پانچویں بات میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو کچھ گناہ کیا ہے اس سے جو لذت حاصل ہوئی ہے اس گوشت اور پوست کو ضائع کر دو, ختم کر دو. چھٹے میں فرماتے ہیں کہ تم نے جس طرح سے لذت و شیرینی حاصل کی ہے گناہ کے سبب, اب اطاعت کے ذریعے سے نفس کو اذیت دو. کہ اب یہ جب 6 چیزیں ہوں گی تو یقیناً جب ان 6 پر انسان عمل کرے گا تو یقیناً وہ بلند مرتبہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. یہ شامل ہو جائے گا کہ بلند مرتبہ لوگوں کا درجہ ہے یہ, اور وہ درجہ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ جب 6 کی 6 شرطیں پائی جائیں. صلوات پڑھ دے محمد اور اس سے بہتر دودھ پڑھ دے محمد چیزیں ہو گئیں. علماء نے اضافہ کیا 10 غالباً 10 یا 12 چیزیں اور بیان 10 چیزیں ملا کر بیان کی ہیں کہ دیکھیے علی شریک ہیں, اہل بیت شریک ہیں پیغمبر کے. کس چیز میں؟ امان میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صاحب امان ہیں, امان کا ذریعہ ہیں, حفاظت کا ذریعہ ہیں امت کے لیے جب تک پیغمبر ہیں یا وہ استغفار کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ استغفار کو غنیمت جانو, غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ رکھ دیا ہے بخشش کا. اور اہل بیت کیسے امان ہیں؟ پیغمبر کی حدیث لکھتے ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں کہ النجوم امان لأہل السماء, اہل سما یعنی آسمان والوں کے لیے ستارے امان کا ذریعہ ہیں, اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان کا ذریعہ ہے. میرے اہل اور سب تدود پڑھ دے محمد وعلی امت شریف ہو گئی, شرف میں نہیں اہل بیت کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ. کہ یہ چھٹا ہوا کہ 7واں درجہ یہ ہوا کہ پیغمبر ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں. کہ علی کو بھی آنے سے مسجد میں کوئی نہیں روک سکتا, کسی بھی حالت میں آئے. ساتھ 8ویں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلا رہا, علی کا دروازہ بھی مسجد میں کھلا رہا. اور عزیزو یہ ایسا شرف تھا کہ فقط پہلی بار نہیں کھلا, دوسروں کے بند ہوئے یہ کھلا رہا, دوسروں کے بند ہوئے یہ کھلا رہا. اور اصحاب نے آ کر کہا, ابن عباس جیسے کو شکوہ ہو گیا, بند ہونے والے دروازوں میں پیغمبر کے چچا کا بھی دروازہ تھا, ظاہر ہے ان سے بڑھ کر قربت کیا ہو سکتی تھی. لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے اصحاب کے بند کر دیا, علی کا دروازہ کھلا رہا. پیغمبر لمحے کے لیے خاموش ہوئے, وہی الہی کا انتظار تھا. فرماتے ہیں پیغمبر نہ میری مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا تھا نہ کسی کا بند ہوا ہے, رضائے خدا یہی ہے کہ تم سب کے بند ہو جائیں, علی کا دروازہ کھلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ میری رضا سے نہیں. اور پھر اولویت میں علی شریک ہے پیغمبر کے. غدیر میں مولا بنانے سے پہلے یہی تو کہا تھا, الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا. یہ بلا عربی میں وہی ہے جیسے ہاں اردو میں جی ہاں, انگریزی میں یس, اور فارسی میں بلے. بے لام یہ ہے, اور بلا عربی میں بے لام کھڑا الف یہ پر. کسی نے تو دل سے کہا, کسی نے بلا ٹالنے کے لیے کہا, مگر
شیطان مخلص تھا، اس نے بلا نہیں ٹالی، بلا خریدی. اس کو انکار کرنا تھا وہاں سجدہ آدم کے موقع پر، اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا سجدہ. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ قالو بلا، اور فقط بلا نہیں، اس کے ساتھ بخین بھی ہے، تبریک بھی ہے، مبارکبادی بھی ہے. کہا کہ یہ اولویت میں شریک ہے علی پیغمبر کے، کہ جیسے نفسوں پر مومنین کے اولا پیغمبر ہیں ایسے ہی علی بھی ہے. صلوات پڑھ تو یہ شرف دیا علی اور اولاد علی کو. بڑا عظیم مرثی ہے کہ چند بات آپ نے ابھی سنے ہیں کہ ہم یہ جو ادا کرتے ہیں یہ فرض ہے جو ادا کیا جاتا ہے، اور ایک حق ہے جو ادا کیا جاتا ہے. اور واقعاً فردن فردن ہر شہید کا یہ فرض ہے ہماری گردن پر. ہر شہید کا ایسے ایسے مخلصین. یہ خیر اصحاب اگر جان دیتے ٹھیک ہے، صحابی تھے، بچپنے کے ساتھی تھے، امام کے ساتھ رہے تھے. مردوں نے اگر جان دی غنیمت، بنی ہاشم نے جان دی، سب کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ دار تھے. لیکن یہ کہ وہب کلبی یہودی، یہ بغیر معرفت کے کوئی آ نہیں سکتا. حر ابن یزید ریاحی جیسا 1000 کا سپہ سالار مانا ہوا، وہ بغیر معرفت کے آ نہیں سکتا. ایک لمحہ اس کا، ایک لمحہ یہ معرفت امام تھی جو لا رہی تھی اپنی طرف. اور سب سے بڑی یزیدی لشکر کو شکست یہ تھی کہ ایک عام آدمی نہیں وہاں کا سپہ سالار ادھر آ جائے. اور اس سے بڑی شکست یہ تھی کہ یہاں بھوک و پیاس ہے، وہاں سارے آرام چھوڑ کر آ رہا ہے. اور اس میں وہب کلبی اور حبیب ابن مظاہر، دو میں سے کسی ایک کے پڑھ سکتا تھا میں، لیکن میں دونوں کے پڑھوں گا مسائل. حبیب ابن مظاہر نام سے اسم با مسمہ، یعنی جو نام حبیب کو کہتے ہیں دوست، اسم با مسمہ وہی صفات بھی، حق دوستی ادا کر دیا. وہب کلبی 17 دن شادی کو ہوئے ہیں. اب ایمان لانے کی تفصیل کا علم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ راستے سے شریک ہوئے ہیں. لیکن ہاں عزیزو، جن کی ضرورت نہیں تھی امام نے ان کو واپس بھی کیا، اور جو قدردان تھے وہ شریک بھی ہوئے ہیں، شریک بھی ہوئے ہیں. 17 روز شادی کو ہوئے، ماں ساتھ ہے، نئی دلہن ساتھ ہے. امام کے ساتھ آ گئے کربلا میں، اور جب عصر ظہر کا وقت ہوا، قربانیاں دی جانے لگیں، تو ماں کا جذبہ دیکھیے آپ. ماں کے سے ملنے کے لیے گئے تو کہتی ہیں ماں کیا ابھی تک زندہ ہو تم؟ زوجہ سے گئے اجازت لینے کے لیے. زوجہ نے کہا مجھے کس کے حال پہ چھوڑا، کہ تم شہزادیوں کے ساتھ رہنا، اسیر ہو تو تم اسیر ہو جانا. ذرا آنے میں بیوی کی طرف سے دیر ہوئی تو فوراً ماں نے کہا وہب کلبی کی کہ بیوی کے بہکائے میں نہ آ جانا. گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے تقریباً 40 اہل کوفہ فی النار کی آئے، جسم سے خون بہ رہا تھا، زخمی سے. ماں سے آ کر کہتے ہیں کیا راضی ہو گئی آپ؟ فرماتی ہیں ماں رضی تو اما تقتل، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو شہید نہ ہو جائے. ماں ہے عزیزوں، ماں 17 دن شادی کو ہوئے ہیں اور پوری تفصیلات کا علم نہیں. اس سے پہلے وہاں یہودی تھے کہ اما تقتل، اور گئے. جانے کے بعد میں ظالموں نے شہید کر دیا، اور سر قلم کرنے کے بعد پھینک دیا ماں کی طرف. ماں نے خون صاف کیا، بوسہ دیا، اور یہ کہہ کے پھر یزیدی فوج کی طرف پھینک دیا کہ جو ہدیہ خدا کی راہ میں پیش کر دیا، جو ہدیہ خدا کی راہ میں پیش کر دیا وہ اب ہم واپس نہیں لیتے. اور شہید ہونے سے پہلے یہ ہے کہ وہب کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کٹ گیا تھا. جب ان کی زوجہ نے دیکھا کہ شوہر کا ہاتھ کٹ گیا تو ایک مرتبہ چوبے خیمہ لے کر اس نے دشمن پر حملہ کیا تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ارے غضب ہو گیا، نرغہ آدم میں میرے ساتھ میں چلی آئی، دشمنوں کے نرغے میں میری بیوی میرے سامنے چلی آئی، جاؤ واپس جاؤ. اور کہتے ہیں کہ ابھی تو
تو مجھے جہاد میں آنے سے روک رہی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ تو نے دشمنوں پر حملہ کر دیا؟ کہا وہب تجھے نہیں معلوم، ابھی میرے مظلوم آقا نے ایسا نعرہ تنہائی کا بلند کیا کہ مجھے ان کی مظلومیت پر افسوس ہوا، میں حمایت کرنے کے لیے آ گئی۔ ہاں عزیزو، دوسرے حبیب ابن مظاہر ہیں کہ امام نے راستے سے ان کو خط لکھا تھا۔ حبیب ابن مظاہر، تم جانتے ہو کہ ہماری قرابت پیغمبر سے کیا ہے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر 12 پرچم 12 علم آپ نے بنائے تھے، 11 تقسیم کر دیے تھے، ایک رہ گیا تھا۔ لوگوں کو فکر تھی یہ کس کی قسمت میں آتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ پرچم آپ کس کو عنایت فرمائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ ابھی اس کا حقدار یہاں تک نہیں آیا ہے۔ امام نے راستے سے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا۔ خط کی لائن یہ ہے، عبارت یہ ہے، من الحسین الغریب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے حسین غریب کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ جانتے ہیں کہ مرد فقی کس کو کہتے ہیں؟ وقت کا امام جس کو مرد فقی لکھ رہا ہے وہ اپنے وقت کا مجتہد سے کم نہیں ہے، مرجع سے کم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں حبیب تمہیں معلوم ہے کہ ہماری قرابت پیغمبر سے کیا ہے، ہماری رشتہ داری کیا ہے، ہمارا واسطہ پیغمبر سے کیا ہے۔ حبیب ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو پہنچنا۔ خط پہنچا، حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ مرتبہ دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب آئے، قاصد نے خط دیا کہ آپ کے مولا کا خط ہے۔ امام نے خط کو چاک کیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا حبیب ہو سکے تو مدد کو دوڑ جانا۔ حبیب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کوفے کے بہت زیادہ حالات خراب تھے، چاروں طرف ناکہ بندی تھی۔ حبیب کی اہلیہ نے زوجہ نے پوچھا کس کا خط آیا ہے؟ کہ حسین کا آیا ہے۔ کہ کیا لکھا ہے؟ کہ مجھے بلایا ہے۔ حبیب نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میرے جانے کا واقعہ عام نہ ہو جائے کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے، حسین کا اپنا معاملہ ہے، میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو ایک مرتبہ اس زن مومنہ کو غیرت آئی۔ زن مومنہ نے کہا کہ یہ رضا حاصل ہے، یہ رضا حاضر ہے۔ حبیب بڑے افسوس کی بات ہے، فاطمہ کا لالا آپ کو دشمنوں میں گھر کر بلا رہا ہے، تم اپنی جان بچا رہے ہو، لو میری رضا سنبھالو، اپنی تلوار مجھے دو، میں ان کی حمایت کو پہنچتی ہوں۔ کہ امام سے، امام کا قاصد کہتا ہے، حبیب کہتے ہیں کہ اے زن مومنہ میں امام کو تنہا نہ چھوڑوں گا، ضرور امام کی خدمت میں جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر نے غلام کو گھوڑا دیا اور بتلا دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر انتظار کرنا۔ حبیب راستوں سے بچتے ہوئے، حالات بہت خراب تھے، چاروں طرف فوج تھی، چاروں طرف ناکہ بندی تھی۔ حبیب کے پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی غلام تک کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے گھوڑے اگر تیرا مالک نہیں آیا فرزند رسول کی حمایت کو میں جاؤں گا۔ حبیب نے غلام کے جملے سن لیے، سر پیٹ لیا، رے مولا آپ پر اتنی مظلومیت آ گئی کہ غلام بھی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ۔ گئے حبیب، روانہ ہوئے، پہنچ گئے، شور ہو گیا اہل حرم میں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ ذرا فضہ معلوم کرو کون آیا ہے۔ فضہ نے جا کر کہا بچپنے کا ساتھی، آپ کے بھائی کا دوست آیا ہے۔ جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، میرا سلام کہہ دو۔ فضہ نے کہا فرزند رسول کی بہن نے، ثانیہ زہرا نے حبیب تم کو سلام کہلایا ہے۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، چہرے پر تماچے مارے، ارے دختر زہرا پر یہ وقت آ گیا، حسین کی بہن پر یہ وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں، غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ لیجئے روز عاشور آ گیا، حبیب گئے، اجازت لی، دشمنوں نے حملے کیے، زمین پر گرے، حسین سرحانے پہنچے، حسین نے ماتم کیا اور ایک مرتبہ اتنا افسوس کیا، امام فرماتے ہیں ارے افسوس ہے حبیب پر کہ ایک شب میں پورا
عمل کرتے تھے. ثانیہ زہرا نے حبیب کا ماتم کیا, امام کا صاحب کا ماتم کیا, مگر میں دست ادب جوڑ کر آپ سے سوال کروں, ارے جو بیویاں حبیب کو رو رہی تھیں, جو شہزادیاں وہب قلبی کا ماتم کر رہی تھیں, جب ان کے شہزادے دنیا سے اٹھ گئے ان کو رونے والا کوئی نہ تھا. میں نے غلط کہا, رونے والے تو موجود تھے لیکن جیسے آنسو نکلتا تھا تازیانے پڑتے تھے, ستایا جاتا تھا. زینب و بیلا اللہم بحق ابیہ و بالہ بحق زہرا و فاطمہ و ابیہ و بالہ و بنیہا پروردگار عالم اتنی حدیث شکر محمد دلی مراد برلا رد خزانہ رب سے ادا, مشکلات میں مبتلا افراد کو بحال فرما, اور جو ہمارے درمیان میں نہیں ان کے جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما, اور مشاہد مشرفہ کا تحفظ فرما, شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان حضرات اسد اللہ, شاہدہ بیگم, مسٹر مہدی علی, مرتضی حسین, جانی بیگم, ذوالفقار علی, امیر زیدی بیگم اور مہندی حسن علی, نعیمہ بیگم کی رکوع سال فرما دیں.